بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب یروشلم کی فتح مسلمانوں کے لیے محض ایک خواب تھا، ایسے میں میرے آپ کے ہم سب کے ہیرو صلاح الدین ایوبی نے اس خواب کو حقیقت کا رنگ دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کیسے فتح کیا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد میں ایک مشہور کارپینٹر رہتا تھا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں اس نے زیادہ تر وقت اخروٹ کی لکڑی سے ایک شاندار ممبر تراشنے میں صرف کیا۔ اس نے ممبر بنانے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا دیں۔ ممبر کی خوبصورتی سب کو حیرت زدہ کر دیتی تھی۔ کارپینٹر کی محنت سے بنی اس شاہکار ممبر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ جب بھی کوئی بغداد آتا تو وہ کارپینٹر کی تلاش کرتا اور اس کے پاس آ کر کہتا، یہ ممبر ہمیں بیچ دو تاکہ ہم اسے اپنی مسجد میں لگائیں۔ مگر اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، اس ممبر کی منزل مسجد اقصیٰ ہے۔ اس زمانے میں یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلیبیوں کو پوپ اور یورپ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ سلجوقی سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ اناطولیہ اور میسوپوٹیمیا کئی چھوٹی اسلامی ریاستوں میں بٹ گئی تھی اور وہ آپس میں مسلسل جھگڑتی رہتی تھیں۔ مصر میں باطنیہ فاطمی فرقہ بن گیا تھا جس نے مسلمانوں کو اندر سے کمزور کر دیا تھا۔ ان چیلنجز کے باعث یروشلم واپس لینا مسلمانوں کے لیے صرف ایک خواب تھا، ایسا خواب جو حقیقت سے بہت دور تھا۔ اس کے باوجود کارپینٹر پورے اعتماد کے ساتھ سب کو یہی جواب دیتا رہا، مجھے یہی کام آتا ہے، میں کاریگر ہوں، ممبر تراشتا ہوں۔ کاش کسی دن کوئی بہادر مسلمان اٹھے اور یروشلم آزاد کروائے اور یہ ممبر اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے۔ اس ممبر کی شہرت تقریباً ہر شہر میں پہنچ گئی تھی۔ جب لوگوں میں اس کی بے مثال خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں تو 7 یا 8 سال کی ایک چھوٹے بچے نے بھی یہ بات سنی۔ وہ چھوٹا بچہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ ممبر کی داستان سنتے ہی ایک عزم اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یروشلم عیسائیوں سے واپس لینا ہے اور ممبر اس کی اصل جگہ پہنچانا ہے۔ عراقی شہر تکریت میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی کے والد کرد اور والدہ ترک تھیں۔ فوجی ٹریننگ میں دلچسپی کے باوجود انہوں نے پہلے دینی تعلیم کو ترجیح دی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تعلیم دمشق کی حدیث یونیورسٹی میں حاصل کی۔ مسلمان انہیں ایک مثالی سلطان سمجھتے تھے، جبکہ صلیبی انہیں ایک سچے اسلامی ہیرو کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مشرقی اور مغربی دونوں تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں ان کی تعریف کی ہے اور سب نے منقطع طور پر انہیں نیک، خوشباش، رحم دل، بہادر اور باہمت قرار دیا ہے۔ جب اس باکمال شخص کی عمر 26 سال ہوئی تو انہوں نے اپنے چچا شیرکوہ کے ساتھ ریاست میں کئی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ صلاح الدین ایوبی جیسے جیسے بڑے ہوئے، یروشلم کی فتح کے لیے تقدیر ان کا راستہ بناتی رہی۔ زنگی ریاست کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنی زیر حکومت تمام ترکش ریاستوں کو متحد کیا اور ایک جزوی اتحاد قائم کر کے صلیبیوں سے کئی شہروں کی کامیابی واپس لے لی۔ جب مصر کی فاطمی ریاست کو بحران کا سامنا تھا تب یروشلم کے صلیبیوں نے اپنا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ میں پھیلانے کی کوشش کی۔ صلیبیوں نے 1168 میں قاہرہ کا گھیراؤ کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی اپنی نظریں مصر پر جما لیں، کیونکہ مصر کا کنٹرول پانے کا مطلب اپنے دشمن پر جنگی برتری حاصل کرنا تھا۔ فاطمی ریاست نے نور الدین زنگی سے مدد طلب کر لی۔ سلطان نے اپنے کمانڈر شیرکوہ اور صلاح الدین کو روانہ کیا اور شیرکوہ نے پورے مصر کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ ان کامیابیوں کے باعث شیرکوہ کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا، لیکن عہدہ سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ چچا کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر اور مصر میں سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے کمانڈر بھی بنے۔
36 سال کی عمر میں انہوں نے ریاست کے ولی اور مصر کے وزیر کے یہ دونوں اہم عہدے ایک ساتھ نبھائے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کا کنٹرول پانے کے بعد اپنے اور ترکوں کے خلاف مزاحمت کرنے والوں یعنی فاطمی اور ان کا ساتھ دینے والے صلیبیوں اور بازنطینیوں کا سامنا شروع کیا۔ مصر پر مکمل کنٹرول کے ساتھ انہوں نے فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ اہل سنت کی حمایت میں کام کرتے ہوئے انہوں نے سنی مدرسے اور نئے ادارے قائم کیے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے باطنیہ فاطمیوں کو بیوروکریسی سے نکال دیا۔ آخر کار 1171 میں نور الدین زنگی کے حکم پر انہوں نے باطنیہ فاطمی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس دوران انہیں ایک انتہائی افسوسناک خبر ملی اور وہ خبر یہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی وفات پا گئے ہیں۔ ایک طرف وہ ریاست کے اتحاد اور سلطان کی قائم کردہ اسلامی ریاستوں کی ہم آہنگی کی تحفظ کے لیے کوشاں تھے، جبکہ دوسری طرف انہیں صلیبیوں کا بھی سامنا تھا۔ اس زمانے کے ہر اسلامی کمانڈر کی طرح صلاح الدین ایوبی کی بھی 3 خواہشات تھیں: مسلمانوں کا اتحاد محفوظ رکھنا، یروشلم کو واپس لینا اور قسطنطنیہ کو فتح کرنا۔ اسلامی ریاستوں کا اتحاد کامیاب جنگوں اور صلیبیوں کے خلاف جدوجہد سے مضبوط ہو گیا تھا۔ اگلا مقصد یروشلم کو واپس لینا تھا۔ غازی بہاؤالدین ابن شداد یروشلم کے لیے صلاح الدین ایوبی کی محبت اور امنگ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ یروشلم کے لیے ان کے غم اور دکھ کا بوجھ اتنا زیادہ تھا جسے پہاڑ بھی نہ اٹھا پاتے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے لیے غمزدہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے، مسلمانوں کو یروشلم کی آزادی کی خاطر جہاد کے لیے بلاتے، مجمع سے خطاب کرتے اور پکار کر کہتے کہ اے مسلمانوں، اسلام کی خاطر نکلو۔ غم کے آنسو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہوتے۔ کیونکہ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا، وہ کہا کرتے کہ جب تک یروشلم اور مسجد اقصی صلیبیوں کے کنٹرول میں ہیں، میں کیسے مسکراؤں، کیسے اطمینان پاؤں، کیسے کھانا کھاؤں اور رات کو چین کی نیند کیسے سوؤں۔ صلاح الدین ایوبی نے مہارت سے کئی غیر منظم فورسز کو جمع اور منظم کر کے طاقت کا توازن اپنے حق میں بدلا۔ ان کی بنیادی توجہ لاطینی اور صلیبی ریاستوں پر تھی۔ اس دوران یروشلم کا بادشاہ مر گیا اور کی آف لوسینیم اس کا جانشین بنا۔ صلاح الدین ایوبی نے قدم با قدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے حلب پر قبضہ کرنے سے پہلے حران، اورفا، دیار بکر، نسیبین، حبور اور رقہ اور بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ یہ تمام شہر یروشلم کے راستے پر جنگی اہمیت کے حامل تھے۔ سلطان نے سب سے پہلے تبریہ شہر کا گھیراؤ کیا۔ تبریہ کی جنگی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ان کا مقصد یروشلم کے بادشاہ اور اس کی فوجوں کو شمالی فلسطین میں تبریہ کے قریب حطین میں لانا تھا، کیونکہ انہوں نے میدان جنگ وہاں لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ حطین اپنے پانی کے کنوؤں کے لیے مشہور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے ہی حطین کے راستے پر موجود پانی کے کنویں قبضے میں لے لیے اور انہیں پتھروں اور ریت سے بھر دیا، چنانچہ پانی کے کنویں قابل استعمال نہ رہے۔ بادشاہ اور اس کی فوج حطین میں پہنچی تو وہ کنوؤں کو اس حال میں دیکھ کر سخت مایوس ہو گئے۔ پوری فوج صحرا کی سخت گرمی میں پیاس اور تھکن کی شدت کے ساتھ جنگ لڑنے پر مجبور تھی۔ حطین کی جنگ 4 جولائی 1187 میں شروع ہوئی۔ اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے بادشاہ گی آف لوسینیم کی زیر قیادت صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس کامیابی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے فتح کی کارروائی شروع کر دی۔ صلیبیوں کو ہونے والے شدید نقصان سے مسلمانوں کی تقریباً پوری یروشلم سلطنت پر کنٹرول حاصل ہو گیا اور چند ہی ہفتوں میں 20 ستمبر 1187 کو سلطان نے یروشلم کا گھیراؤ کیا۔ منجنیق سے شہر کی دیواروں پر گولہ باری کی گئی۔ جلد ہی شمال مشرقی دیوار کمزور پڑ گئی۔ منجنیقیں وہاں لگائی گئیں۔ کچھ دیر بعد
دیوار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ صلیبیوں نے گھیرا توڑنے کی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ظاہر تھا کہ وہ زیادہ دیر شہر پر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے محفوظ راستہ طلب کرتے ہوئے اپنی جان بخشی، فصلوں کی حفاظت، گھروں کے تحفظ اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان شرائط کو قبول کر لیا کیونکہ وہ مسلمان قیدیوں کا تحفظ یقینی بنانا اور جنگ کو طول دے کر مزید ہلاکتوں سے بچنا چاہتے تھے۔ آخرکار واقعہ معراج کی مقدس موقع پر 27 رجب 832 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1177 کو جمعۃ المبارک کے دن واپس لے لیا گیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو ایک ہفتہ اس کی صفائی میں لگا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ فوج کے ذریعے وہی ممبر مسجد اقصیٰ میں منگوایا گیا۔ مسجد میں وہ ممبر بچھایا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے خطبہ دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد کے ہر کونے میں جمعے کی اذانیں دلوائیں۔ صلاح الدین ایوبی کی کامیابی صرف فوجی نظام تک محدود نہ رہی بلکہ ان کی کامیابی سے ایک منظم اور ترقی یافتہ ریاست کا سورج طلوع ہوا۔ ان کی قیادت میں بے شمار مدرسے، ہسپتال اور مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ یہ اسلامی دنیا میں علم کے عروج کا دور تھا۔ اس وقت کے علماء کو صلاح الدین ایوبی کے زیر کنٹرول علاقوں میں بلایا گیا۔ علماء کو اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے انہوں نے شاندار علمی ترقی کی راہ ہموار کی۔ اس زمانے میں علماء اور طلباء نے کئی کتابیں لکھیں۔ اپنے طرز حکومت کی بدولت وہ اپنے بعد آنے والی کئی حکمرانوں کے لیے روشنی کے مینار بنے۔ اسلام کے اس عظیم جنگجو نے 4 مارچ 1193 کو دمشق میں وفات پائی۔ ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا اور اسی مقصد نے انہیں زندہ رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ ان کے سینے میں دھڑکتا دل، اللہ کی محبت سے سرشار، دنیا میں انصاف کے قیام کا طلبگار اور اسلام کے حسن کو ناآشنا لوگوں تک پہنچانے کا خواہش مند تھا۔ یروشلم کی فتح اسلام کے حسن سے آشنا اس شخص کے حصے میں آئی تو آخر ہم اس فتح سے محروم کیوں ہیں؟